اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں موجود آن لائن اسلامی ٹیچر کے تمام ہی ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم نظر بد کو دور کرنے کا آپ کے پاس ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور فرمایا کہ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر پڑھ کر دم کیا کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غم زدہ تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سبب پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو نظر لگ گئی ہے۔ فرمایا، یہ سچائی کے قابل چیز ہے، نظر واقعی لگتی ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یوں کہو، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں روایت کی گئی ہے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دعا پڑھیں تو جب ہم ان کلمات پر پہنچیں کہ والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین، تو یہاں پر حسن اور حسین کی جگہ اس بچے کا نام لیا جائے جس بچے کو نظر لگ گئی ہے۔ مثلا اگر احمد کو نظر لگ گئی ہے تو ہم کہیں کہ عافی احمد، اور اسی طرح اگر زید کو لگ گئی ہے تو اسی طرح ہم کہیں گے عافی زید من انفس الجن واعین الانس۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا وظیفہ بھی آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا اور آپ اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے شفاء کاملہ عاجلہ اور مستمر عطا فرمائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں ان سے فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ رزق حلال کماتا ہو اور حلال روزی کھاتا ہو، یعنی کہ اس کا کھانا پینا حلال چیزوں کا ہو، حرام سے اجتناب کرتا ہو، اور تقوی اور طہارت کا اہتمام کرتا ہو، نماز روزوں کی پابندی کرتا ہو، تو اس وقت یہ سارے وظیفے کارآمد ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص نماز روزوں کی پابندی نہیں کرتا، جو فرائض اعمال ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا، صرف اور صرف وظیفے کرتا رہتا ہے، تو اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو نماز روزوں اور فرائض کی پابندی کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔